बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे यानी सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक जो बयान दिया है वो एक सरप्राइज़ है, और PDM हुकूम या PDM जो है या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उसमें शामिल दीगर जो जमातें हैं वो इससे नमूरदमा नहीं हो सकती। इससे जो है वो एक क्राइसिस और बहरान पैदा हो जाएगा या हो रहा है। और इमरान खान ने एक जो है वो ऐन मौके पर आकर एक ऐसे पॉलिटिकली एक ऐसी चाल चली है कि बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो जाएंगे और हुकूमत का अब चलना जो है वो मुमकिन नहीं रहा वफाकी हुकूमत का। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से, और पता नहीं बलबला क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो वाकई तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वो जमहूरी क़ुव्वतें, वो स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत की में शराकतदार है हमेशा से। अब बात यह है कि क्या वाकई ऐसा कोई बुरान पैदा होने को है या बुरान पैदा हो जाएगा। दरअसल मैं अगर सच बताऊं कि इस टाइम जो लीड कर रहा है पाकिस्तान का सियासी मंजरनामे के ऊपर, जो सेंटर ऑफ पावर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हैं। और यही कहा जाता है कि जरदारी साहब के पास ही शायद ही कोई ऐसा बहरान हो जिसका हल जरदारी साहब के पास ना हो। और इसी वजह से पाकिस्तान में कुछ भी हो, पॉलिटिकल क्राइसिस अगर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब के होते हुए किसी को भी परेशानी की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी की शख्सियत ऐसी है कि और फिर उनके अंदर जो एक तदब्बर और एक हिकमत अमली, एक दानिशमंदी है, तो वो बड़े से बड़े बहरान को भी जो है वो बड़े तरीके के साथ बड़ी दानिशमंदी के साथ हल करने में यकता रखते हैं, यद तूला रखते हैं जिसे आप कह सकते हो। तो यही बात है और यही वजह है कि जब से इमरान खान ने रावलपिंडी के अंदर अपने हकीकी आज़ादी मार्च या सो कॉल्ड जो भी था लॉन्ग मार्च था, उसको जब कंक्लूड किया, तो इमरान खान एक सियासी चाल के तौर पे कहा कि मैं जो है सिस्टम का हिस्सा नहीं रहूँगा, और इस टाइम हम ये फ़ैसला करेंगे कि वफाकी के जो सूबाई असम्बली हैं, तमाम असम्बलियाँ यानी कि उससे मुस्तफ़ी हो जाएं। तो बात यह है कि अभी तक तो वो मुस्तफ़ी नहीं हो रहे, इतना दिन गुजर गए हैं। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से इमर्ज होती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल जो इमरान खान क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसका तदारुक करने के लिए PDM जो है वो अपने तौर के ऊपर मुतहरक नज़र आती है। हमने देखा कि इतवार वाले दिन सदर आसिफ अली जरदारी से इधर इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जो है वो मुलाकात की, और कोई नवाज शरीफ का ख़ुसूसी शायद पैगाम भी उन तक पहुँचाया। और जो इमर्जिंग सूरत हाल है इस हवाले से तफसीली डिस्कस जो है वो हुआ। और फिर इसके बाद कल रात की बात है, रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फ़ोन किया और पंजाब से मुतल्लिक मामलात के ऊपर गौर खोज भी किया और डिस्कशन की। और फिर आज हम देखते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं और शहबाज शरीफ से जो है उनकी दू बदू मुलाकात होती है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो गौर की जाती हैं कि अब PDM को क्या करना चाहिए, और पंजाब के अंदर अगर सूरत हाल ऐसी इमर्ज होती है तो हमारे पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन कल ज़रा से जो खबर चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सदर जरदारी को ये बावर कराया है कि अगर वो श्योर हैं, अगर वो उनके पास वो मुकम्मल उनके पास ये एतमाद है कि वो पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लेके आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सदर जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी। और ये कहा कि बेशक आप जो है अपना जियाला वज़ीर आला पंजाब जो है वो लेके आ जाएं। और इस हवाले से पहले भी वैसे मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी ये सैलाब और सदर जरदारी की बीमारी से कबल कि होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और पंजाब का वज़ीर आला जो है वो कोई जियाला हो सकता है। लेकिन अभी मुझे ये भी ख़बर मिली है कि पॉसिबल है, ये भी हो सकता है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है और ख़ासकर अलीम ख़ान और इस टाइप के जो लोग हैं पंजाब के अंदर,
وہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں، اور یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں۔ ابھی تو زرداری صاحب اسلام آباد میں ہیں، ایک دو دن کے اندر وہ تخت لاہور میں ڈیرے ڈالیں گے، تو جب تخت لاہور میں وہ ڈیرے ڈالیں گے تو صورتحال مزید کھل کے سامنے آئے گی۔ لیکن ایک چیز جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز تو طے ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر کوئی ایسا بحران آتا ہے تو کیسے اس سے نمٹا جائے۔ لیکن آج میں حسن مرزا جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے اندر، آج میں ان کی ایک بات سن رہا تھا، شاید کسی میڈیا پہ ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی، اب یہ ہے کہ پرویز الہی نے پی ڈی ایم سے مٹھائیاں کھا کے وہاں پہ کیوں گیا، تو وہ ایک اندر کی بات جو ہے وہ آج ان کی زبان پہ آئی اور انہوں نے ایک وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب پی ڈی ایم یعنی کہ چودھری شجاعت نے کہا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، اور یوں زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو بھی ایگری کیا، تو پرویز الہی نے مٹھائیاں بھی کھائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر زرداری نے پرویز الہی سے ایک بات کی، اور وہ بات سمجھنے کی ہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم چاہیں گے یا ہماری اتحادی جماعتیں یعنی کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہیں گی کہ ہم نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی ہے، تو ہم آپ کو وزیر اعلیٰ تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنی پڑے گی۔ تو اس پر جو ہے پرویز الہی انہوں نے جو ہے اپنے ریزرویشن شو کیے، تفوضات شو کیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے، اور اگر میں وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں اور میری حکومت ہوتی ہے تو انہوں نے برملا کہا کہ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کروں گا جس سے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو، میری یہی کوشش ہوگی کہ پنجاب اسمبلی اپنا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے۔ اور پھر شاید یہی وجہ بھی تھی، اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں، تو پرویز الہی جو ہے وہ عمران خان کے پاس چلے گئے یہاں سے مٹھائیاں کھا کے پی ڈی ایم سے، تو عمران خان سے جو ہے وہ ان کی گپ شپ ہوئی، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، یا عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور یوں تحریک انصاف نے اس کو اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ لیکن بقول حسن مرزا کے، جن کی میں بات آپ کو دہرا رہا ہوں، کہ بقول حسن مرزا کے انہوں نے کہا کہ خود پرویز الہی نے بھی عمران خان سے یہ شرط رکھی کہ اسمبلی آپ کی مرضی کی تحلیل نہیں ہوگی، جب آپ کہیں گے اس وقت اسمبلی میں تحلیل نہیں کروں گا، اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ اور یہ ایک شرط جو ہے یہ رکھی گئی تھی پرویز الہی کی جانب سے، اور اس کے بعد شاید عمران خان ایگری ہو گئے تھے، اور پھر معاملات آگے چلے، اور وزیر اعلیٰ پھر جو بھی ہوا وہ اب درمیان میں کوٹ پڑی، اور یوں تخت لاہور کی شاہی جو ہے وہ تحریک انصاف کی جھولی میں ڈالی گئی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اگرچہ حمزہ شہباز بن چکے تھے، لیکن کورٹ کے آرڈر کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پرویز الہی بنے۔ یہ آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اب عمران خان نے یہ جو سٹنٹ کھیلا ہے، عمران خان نے یہ جو کہانی کی ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے یا استعفے اور وہ سارا کچھ، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پرویز الہی پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے؟ جو خیال کیا جا رہا ہے، قیاس کیا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ زرداری صاحب سے متعلق جو اس کا گفت و شنید ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور پھر جو عمران خان کے ساتھ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق ہوا تھا۔ اب اگرچہ وہ کہتے رہے کہ جی عمران خان کی امانت ہے، عمران خان جب بھی کہے گا، لیکن بیسک بات وہی ہے جو اس ٹائم ان کے درمیان طے ہوئی تھی عمران خان کے درمیان۔ تو اب دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس کا پالن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہرحال معاملات جیسے بھی چلیں۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل بھی پرویز الہی جو ہے وہ اسلام آباد میں نور ایئر بیس پہ اترے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بندوں سے ملاقات کر سکیں، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہے کہ ان کو مطلوبہ اشخاص میسر نہیں ہے، تو ہائی لیول کے بندے تو نہیں مل سکے، لیکن لوور کیڈرز جو ہیں یا لوور رینک کے کچھ افسران سے ان کی ضرور ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے پرویز الہی پہ واضح کیا کہ یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں، اور آپ پولیٹیکل فیصلے کو سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ حل کریں، ہمارے اوپر آپ تکیہ نہ کریں، یہ آپ کے معاملات ہیں، آپ نے جو ہے ان کو حل کرنا ہے۔ تو یوں پرویز الہی کو جو ہے وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ وہ نہیں مل سکا، رسپانس نہیں ملا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم آتے ہیں واپس صدر آصف علی زرداری پہ کہ ان کا تو ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اور جب بھی وہ چاہیں گے اگر کوئی ایسا سٹنٹ کھیلنے کی کوشش ہوگی تو شاید وہ اپنے طور کے اوپر کوشش کریں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی بچ جائیں اور حکومت بھی تبدیل ہو جائے۔ آلریڈی ان کا ہوم ورک جیسے میں نے کہا علیم خان اور وہ سارا معاملات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، اور پی ڈی ایم، پی ایم ایل این اور وہ ساری جماعتیں
صدر زرداری کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور زرداری فارمولہ جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ واقعی ہم سب کے لیے اتنا آسان اور سہل نہیں ہے کہ زرداری صاحب کی موو کیا ہو سکتی ہے، کس طریقے سے ہوگا۔ ہم نے دیکھا نا جیسے لاہور میں اس دن میں جب حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے چل رہے تھے، انتخابات چل رہے تھے، تو اس ٹائم یہی کہا جا رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کیا سرپرائز ملے گا، اور پھر زرداری صاحب نے ایک دم چودھری شجاعت کے ہاں جا کر اور پھر وہ جو سرپرائز دیے، تو اس ٹائم بھی سارے یہ اس اٹیمپٹ میں تھے کہ زرداری فارمولہ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، لیکن بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو پولیٹیکل میچور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو آپ میں ہوں گی، تو یہ آپ زرداری صاحب کی حکمت اور دانش مندی کو سمجھ سکیں گے، ورنہ جو ہے وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن پریڈکشن وہ جب ایونٹ ہو جاتا ہے تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے کیا ہوا، لیکن اس کی پریڈکشن جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ صدر زرداری کی مکمل شخصیت کا جو ہے وہ سمجھ نہیں لیتے، ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو آپ زرداری صاحب کے بارے میں اور اس کے فارمولے کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدر زرداری اس ٹائم سینٹر آف گریوٹی ہیں، اور پوری پاکستان کی سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ ابھی تو ہم تخت لاہور یا پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ویسے سچ زرداری صاحب کے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی بھی خیبر پختونخوا بھی ہم سے دور نہیں ہے، ہم چاہیں تو خیبر پختونخوا میں بھی عمران خان کو سرپرائز دے سکتے ہیں، جیسے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کیسا سرپرائز دیا، تو بھائی زرداری صاحب جو ہیں وہ سرپرائز دینے پہ آئیں تو آپ وہی بات ہے، آپ تو سمجھ نہیں سکتے کہ انہوں نے سرپرائز کہاں سے اور کیسے دینا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ابھی مزید چلیں گی، تو اس حوالے سے کوئی چیز مزید میچور ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔